بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے کل یعنی سعودی عرب جزیرۃ العرب میں کل 9 تاریخ تھی اور وقوف عرفہ تھا۔ وقوف عرفہ کے بعد اور پھر کل ہی وہ قبل از مغرب مزدلفہ کے لیے نکل گئے اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح صادق کے وقت وہ مینا جائیں گے، وہاں رمی جمرات کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد طواف زیارت کرنے کے بعد وہ حج مکمل ہو جائے گا۔ اس سال 1447 ہجری اور 2026 کا حج تمام حجاج کرام کا مکمل ہو جائے گا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس سال حج کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، مبرور اور مقبول فرمائے، اور حج سے فراغت کے بعد اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اپنی فلائٹ سے اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے گھروں کو ان کو اپنے حفظ میں اور امان میں ان کے متعلقین تک ان کے گھروں پر پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ یقیناً اتنا بڑا مجمع، لاکھوں کی تعداد، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس سرزمین پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور عالم ظاہر میں پیدا کیے گئے، آپ کے انوار و برکات، اور وہاں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالی نے جو زبردست آزمائش ان کے لخت جگر کو قوم میں قربان کرتے ہوئے دکھا کر اور انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا، اور جہاں جہاں شیطان نے بہکایا وہاں رمی جمرات کی جاتی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جانب میں چھری پھیر دی، لیکن اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایک طرف بیٹھ کے مسکرا رہے، اور دمبا آیا جو قربان کیا گیا، تبھی سے یہ قربانی ادا کی جاتی ہے۔ یہاں جہاں پورے عالم میں اپنی اپنی تاریخوں کے اعتبار سے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو قربانی کی جا کر اس فریضے کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور اور مقبول کے ساتھ ان کو اپنے اپنے مقامات پر واپس لائے، اور تمام قربانی کرنے والے احباب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور در حقیقت جو قربانی کی روح ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے حکم کے آگے اللہ کی محبت میں قربان کرنے کا واقعتاً جذبہ بیدار کرنا، ہمیں قربانی کے جانور پر ہم جب چھری پھیریں، جو اللہ نے اس کا بدل ہماری آسانی کے طور پر رکھا، وہ تمام محبتوں پر ہم چھری پھیر دیں، ان تمام محبتوں کا قلقمہ کر دیں جو محبتیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ یہ سعادت بخشی اور توفیق عطا فرمائے پوری زندگی، اور اسی محبت پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے، تمام حجاج کرام کی حج مقبول اور مبرور کے لیے دعا فرمائیں، تمام قربانی کرنے والے احباب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ آپ بس اسی درخواست کے لیے میں حاضر ہوا تھا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وقوف عرفہ میں جہاں وہ دعائیں کی ہیں حجاج کرام نے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ شامل فرما لے، ہمیں بھی ان دعاؤں کی مقبول دعاؤں میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارا حصہ مقرر فرما دے، ہماری بھی مغفرت کا پروانہ جاری اور ساری فرما دے۔ بس ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں کہنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر اپنی درخواست، اپنی یہ بات مکمل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے وسیع ہے، مکمل وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو،
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم اللہ سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب آئے اور آپ وہاں موجود تشریف رکھتے تھے اور یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ تو اپنی خاص رحمت میں مجھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرما لے، مجھ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خاصہ نازل فرما اور اس میں کسی اور کو شامل نہ فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کر، تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات جو بڑی وسیع رحمت والی ہے، بے پناہ وسیع مغفرت کرنے والی ہے، تم نے اس کی ذات کو دعا مانگنے میں محدود کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دعاؤں میں اپنی تمام دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں امن قائم فرمائے، اسلام کو بول بالا فرمائے، مجاہدین اسلام کے جو اسلام کے لیے توجہ کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنی میں اسلام کے تمام تقاضوں پر اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، حج مقبول مبرور کے ساتھ ان کو اپنے مقام پر اپنے شیڈول کے اعتبار سے ان کے رشتہ داروں تک ملائے، گھر تک پہنچائے۔ تمام قربانی کرنے والے احباب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو قربانی کی روح ہے کہ ہم ان تمام محبتوں کو وہ کسی بھی شکل میں ہوں، اللہ کی محبت میں جو ہمیں رکاوٹ پیدا کرتی ہوں اور دوری پیدا کرتی ہوں، ان تمام محبتوں کو اللہ تعالی ہمیں دور کرنے والا، ان کا قلع کما کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔